ہم لوگ دبئی میں ہیں اور موقع تھا، بڑا شاندار موقع تھا، جشن اردو کا مشاعرہ تھا۔ ہر سال سید فرحان واسطی کی محبت ہے کہ پچھلے 8 سالوں سے ہم لوگ لگاتار دبئی آ رہے ہیں۔ دبئی آنے میں اس مشاعرے میں شرکت کرنے کے پیچھے ایک بڑا خاص مقصد رہتا ہے کہ ایک تو مشاعرہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین آرگنائزڈ مشاعرہ جو ہوتا ہے وہ سید فرحان واسطی کا جشن اردو کا مشاعرہ دبئی میں ہوتا ہے۔ تو مشاعرہ بہت شاندار ہے اس بار۔ ساتھ ایک بہت خاص بات یہ رہتی ہے کہ بہت اچھے اچھے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ہندوستان سے، پاکستان سے، یو ایس سے، یو کے سے، جن سے ملاقات ہوتی ہے، ہم آپسی بات چیت ہوتی ہے بہت سارے الگ الگ پہلو پہ۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑی خاص مہمان ہیں کیونکہ یو ایس سے تشریف لائی ہیں نازیہ افتخار صاحبہ، اور پوری دنیا کے لوگوں سے ان کا انٹریکشن وہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو پڑھانے کا کام کرتی ہیں، ٹیچر تھیں ان کا۔ آئیے بات چیت کرتے ہیں ان سے اور دیکھتے ہیں کہ ابھی جو حال ہی میں ٹرمپ سرکار آئی تھی یو ایس میں، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت ووٹ کیے، جو امریکہ میں مسلمس رہ رہے ہیں جی انہوں نے بھی جو ہے سپورٹ کیا اس بار ٹرمپ کو، اس میں کتنی سچائی ہے؟ میں چونکہ ٹو بی آنیسٹ ووٹ نہیں کیا، تو اس لیے مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے کیا، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتی تھی جو ووٹ اس سے پہلے ٹرمپ کو پچھلی بار ووٹ نہیں دیا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ اس بار ہم اس کو دیں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ وہ سب یہی بتاتے تھے کہ اس کے زمانے میں، کیونکہ جتنے بھی مطلب میں جانتی ہوں وہ مسلمان پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں نا زیادہ تر، عربس کو بھی جی میں کافی جانتی ہوں لیکن اس سے اتنی انٹریکشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ روٹس تو آپ کی پاکستان میں ہی ہوتی ہیں، بے شک ہم امریکن ہیں، کہ انہوں نے ٹرمپ کے زمانے میں کہ ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا تھا پاکستان کے بارڈر پر، افغانستان کے علاقے سے کوئی نہیں مارا تھا، انہوں نے فوراً روکے تھے، اور باقی چیزوں میں ان کی جتنی مرضی اختلافات تھے لیکن اس بنیاد کے اوپر وہ بہت زیادہ تھے۔ اور جب بائیڈن آیا تو اس کے زمانے میں آپ سب نے دیکھا کہ کیا ہوتا رہا، کہاں کہاں سے مسلمانوں کے ملکوں میں کیا ہوتا رہا۔ تو اس لیے مسلمان اس کے بالکل حامی نہیں تھے اس بات کی کہ وہ وار کو ختم کرنا یا جا کے دوسرے ملکوں پہ بم برسانا، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو مسلمانوں کا، وہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ٹرمپ کو ڈیفینیٹلی ووٹ دیے ہوں گے، اور میں بہت کلوز لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے دیے، جو بالکل اس کے حامی نہیں تھے۔ اور ایک اور بات میں ایڈ کر دوں، اب ایک اور بہت زیادہ چیز عام ہو رہی ہے کہ یہ لوگوں کو نکال رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اتنی زیادہ میں اس کی سائڈ نہیں لے رہی ٹرمپ کی، لیکن یہ بات کو پھر جس طرح میڈیا بڑھاتا ہے نا، وہ یہ بھی بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کے اوپر لاز لگ رہے ہیں جنہوں نے کچھ فیلنی کی ہے اور وہ ملک سے باہر گئے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہیں تو ان کے پاس وہ سارا ریکارڈ ہے نا، تو پھر وہ ان کو روک رہے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی تو کرتے ہیں نا، کوئی ایسی حرکت کہ ایک دفعہ جیل چلے گئے یا کچھ بھی کر لیا، تو ان کو وہ پکڑ رہا ہے۔ وہ جن کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے کسی بھی قسم کی مطلب لا بریکنگ سے، لا ابائڈنگ ہے وہ، تو وہ آ رہے ہیں واپس، بہت لوگ آ رہے ہیں، اور پھر ان کو روک رہا ہے، بہت شور مچ رہا ہے، روک رہا ہے لوگوں کو آنے نہیں واپس دے رہا، لاز بنا رہا ہے، وہ ان کو روک رہا ہے کہ جنہوں نے سٹیزن شپ لی ہے امریکہ کی اور رہتے نہیں ہیں امریکہ میں، واپس پاکستان چلے جاتے ہیں، واپس اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں، 8 مہینے واپس ہی نہیں آتے۔ وہ کہتا ہے پھر آپ چوز کر لیں نا کہ آپ نے کہاں رہنا ہے، جی ان کو روک رہا ہے کہ یا تو آپ رہیں اور یا پھر آپ رہیں واپس جائیں۔ تو اس پر وہ کافی اس کے خلاف لوگ ہوئے میں اس بات پہ کہ نکال رہا ہے، لیکن آپ غور کر کے تہہ میں پہنچیں تو یہ وجہ ہے۔ اچھا، جی ایک اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہا جائے جیسے جو لوگ لیگل طور پر رہ رہے ہیں جی امریکہ میں، مسلمس خاص کر، جی جی تو کیا وہاں پہ جو مسلم رہ رہے ہیں چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے اور یا دنیا کے کسی بھی ممالک سے، ہاں، تو کیا ان کے ساتھ کوئی سوتیلا برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کو دوسرے درجے کا سٹیزن مانا جاتا ہے، ایسا کچھ؟ میرا نہیں خیال، لا سب کے لیے برابر ہے وہاں، اور یہ میں نے تو آج تک کبھی ایک واقعہ نہیں دیکھا کہ چونکہ وہ مسلمان تھا تو اس لیے اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہاں، قتل ہوئے تھے، ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے اپنے ملکوں میں نہیں ہو رہے ہوتے؟ جی ہو رہے ہوتے ہیں نا، جی جہاں بھی آپ چلے جائیں، جس ملک میں بھی چلے جائیں، قانون توڑا جا رہا ہوتا ہے، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اپنے ہی بھائی بہن آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ قتل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہاں ہوتے ہیں تو اس پر تو طوفان مچتا ہے، اس پر تو اتنا طوفان مچتا ہے کہ خاموش ہوتا ہی کوئی نہیں، اور لا کے حساب سے سزا بھی ہوتی ہے، جی بالکل ہوتی ہے۔ اور میں تو اپنا تجربہ بتاؤں گی، میں تو یہاں 911 کے فوراً بعد آئی تھی، اور مجھے سب نے کہا تھا کہ تمہیں نہیں ملنی، تمہیں ویزا نہیں ملے گا اور تمہیں یہ نہیں ہوگا،
نہ صرف مجھے ویزا ملا, مجھے ورک ویزا بھی ملا, اور انہوں نے بالکل دیکھا کہ میری بیک گراؤنڈ ہے کیا, جی سمجھ رہے ہیں آپ. جی, اس لیے لا کے حساب سے تو آپ کے رات کے 2 بجے بھی چلی جائے تو مجھے تو 1 سیکنڈ بھی ڈر نہیں لگتا. جی جی. لا ہے تو نہیں لگتا نا, جی. یہ بات ہے. اچھا ایک بات اور, جیسے الزام لگتا ہے دنیا میں, چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان, جی ایسے سب کانٹیننٹ میں زیادہ ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہے جی وہ گورنمنٹ کے فیور میں ہی زیادہ چیزیں دکھاتا ہے, گورنمنٹ سے زیادہ سوال نہیں پوچھ پاتا. جی کیا امریکہ میں جو ہے پرو گورنمنٹ جو ہے میڈیا کے وہ جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں, یا سرکار سے بھی سوال پوچھتے ہیں اور سرکار اس کے پریشر بناتے ہیں کسی طریقے کی کہ نہیں؟ بناتے ہیں, بالکل بناتے ہیں. ایسے ایسے سوال کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیے جائیں گے. ایسے ایسے جوکس بنتے ہیں, ایسے ایسے شوز ہوتے ہیں جس میں ان کا نقل اتار کے ایگزیکٹلی ان کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے, مگر مذاق میں بھی. اور بالکل بہت سارے, ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے وہ چینل ہے فاکس وہاں کا جو ہے, میں نام بھی لوں گی, جس کے اندر وہ آپ جب وہ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سائڈ لے رہا ہے, جی رائٹ. لیکن اس میں بھی پھر پروگرام ایسے آ جائیں گے جس میں آپ غور سے سنیں گے اور آپ دیکھیں گے جو لوگ بہت پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. لیکن سوال تو وہ کمال سوال ہے, اور جو اکاؤنٹیبلٹی سرکار کی ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے. کیسے انہوں نے زندگی حرام کی تھی اس کی وجہ سے, ٹرمپ کی, کہ اس نے یہ کیا ہے وہ کیا, اس کو کیا کیا نہیں ہوا. لیکن اب وہی کہتے ہیں, وہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو بچ گیا ہے, تو پتہ نہیں کیسے بچ گیا ہے, تو کیا ہو گیا. اچھا ایک سوال آپ کے نکال کے کھڑا کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو اس میں کٹہرے میں. ایک سوال آپ کے ملک سے, آپ کے ملک کے جو حالات ہیں پاکستان کے, جہاں کہ آپ بورن, وہاں پہ عمران خان پاکستان جیل میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی جو لوگ تھے وہ میجورٹی میں آئے تھے, پہلے تو ہے نا ان کو اللیگلی کر دیا گیا, پھر سرکار کیسے بن گئی. پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں امریکنز کیا سوچتے ہیں؟ امریکنز جو ہیں وہ انٹرویوز بھی کرتے ہیں بعض اوقات, کئی لوگوں کا انٹرویو آ رہا ہوتا ہے جس میں وہ سوال کرتے ہیں, اور وہ بلنٹلی سوال وہ دکھا دیتے ہیں جو عمران خان کے فیور کے ہیں, وہ دکھا دیتے ہیں, اور وہ ڈائریکٹ سوال بھی کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس جواب ہی نہیں ہوتے, یہ جو اب حکومت میں چور اور یہ جو آئے ہیں. میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ لاقانونیت میرا نہیں خیال ہے کسی دنیا کے ملک میں ہو رہی ہوگی. اتنی لاقانونیت کہ وہ آپ نے اس بندے کو جو ایک ملا تھا اتنے برسوں میں, اس کو آپ نے بند کر دیا, اور کیسے کیا. اور یہ جو بندہ ہے اس وقت بیٹھا ہوا, یہ تو کورٹ نے اس کو مجرم قرار دیا ہوا ہے, اور جو اس کی بیٹی ہے اس کو 7 سال کی قید ہوئی ہے. اینڈ دین دے کیم بیک اینڈ دین دے آر اسٹل, اور پہلے بھاگ گئے اور اب آ کے واپس حکومت میں. نو ورڈس فار دیم, نو ورڈس. بہت لال, وہ ایک ہی تو تھا جو کہتا تحریک انصاف, اس کا تو نام ہی تحریک انصاف تھا, اور وہ اس کے اوپر یہودی تو پتہ نہیں. تو ہمارے تو رب نے کہا ہوا ہے جیسے تم ہوگے ویسے تم پر میں کر دوں گا ناصر, پر وہی آ جائیں گے, کیونکہ مطلب یہ بتائیے کہ پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا پورا جو اس کا ٹرن اوور ہوتا ہے وہ پورا ہی نہیں کر پاتی, اس سے پہلے ہی گورنمنٹ وہاں کی برخاست ہو جاتی ہے. اس کی وجہ ہماری جرنیل ہے. جی ہماری جرنیل, فوج کا لفظ مجھے بڑا برا لگتا ہے جب لوگ یوز کرتے ہیں. جرنیل ہوتے ہیں ان وہ کٹپتلی بناتے ہیں, اتنا سخت یہ چیز عام ہو چکی ہے, اتنی زیادہ اوپن ہو چکی ہے, اور جو فوج ہی کے لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہیں کرنلز وہ بتا رہے ہیں, اور پھر وہ ان کے اوپر شامت ان کی آ رہی ہے ان جرنیلوں کے بارے میں. تو یہ سارا وہ مکسچر ہے, کیونکہ کوئی بھی اگر مطلب دس از سم تھنگ سو آئی مین آبویس دیٹ دا ہول ورلڈ نوز اٹ, لیکن کس کو نہیں پتا, ہمیں ہی نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہاں پوری دنیا کو پتا کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے. اچھا جب آپ امریکہ میں ہوتی ہیں اور جو میڈیا کے تھرو آپ لوگوں تک نیوز پہنچتی ہیں, تو آپ ہندوستان اور پاکستان ان کے رشتے کیوں اتنے خراب ہو رہے ہیں, کیا لگتا ہے, کیا محسوس ہوتا ہے وہاں پہ؟ صرف یہ سیاستدان ہوتے ہیں, وہ اپنی چمکانے کے لیے ان کو پتہ ہے لوگوں کو چڑھاؤ کہ یہ کچھ بھی نہیں کر, وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو ہیں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے, آپ خود ہی کر رہے ہیں سب کچھ جو کر رہے ہیں, وہ تو نہیں کچھ کر رہے. تو بس یہیں پہ میں سوال لینا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے سیاست ہو رہی دونوں جگہ, اس کے باوجود ہندوستان لگاتار ترقی کر رہا ہے, لیکن پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, وہ جو ٹیکس پیئرس کا منی ہے وہ اپنے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور ہوڈ کر رہے ہیں, اور جو بھی کرتے ہیں نا, کیا اسے کہتے ہیں, کانٹریکٹس, کسی جیسی فلانا روڈ بننا ہے تو فلانا پل بننا ہے, جو بھی بننا ہے اس میں سے دے ڈونٹ کیئر کہ وہ کیسا بن رہا ہے, دے ٹیک دیئر اون منی. اب ایک زمانے میں جب عمران خان تھا تو عمران خان سے پہلے
بعد میں عمران خان آیا. چائنا نے انہیں کہا تھا کہ وہ ان کو بجلی دے گا اور کبھی نہیں جائے گی لائٹ, اور ایک فکسڈ یونٹ ہوگا, ٹھیک ہے. کیوں نہیں لیا انہوں نے, یہ نواز شریف گورنمنٹ سے کیوں نہیں لیا؟ آئی کانٹ بلیو. جب میں دیکھتی ہوں نا یہ قیمت کسی چیز کی بھی, تو میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ یہ انڈیا میں اتنے کی ہے, مطلب ساری جو بیسک ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں نا. لیکن میں آپ سے سوال بالکل نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن میں بالکل سمجھتی ہوں کہ انڈیا ہر جگہ پہ ہے. جیسے ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں امریکہ میں, اس میں بھی اگر کوئی ہاسپٹل اپنا کوئی ایڈورٹیزمنٹ کر رہا نا کہ ہم یہ کرتے ہیں, تو اس کے اندر بھی ان کی والس کے اوپر انڈین بچوں کے علاج اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں. میں تو کبھی نہیں دیکھا کہ میں اپنے اسٹیٹ کی بات کر رہی ہوں, ظاہر میں پورے امریکہ میں تو نہیں پھری, لیکن میں تو اس کے اوپر جج کر رہی ہوں نا کہ وہاں پر کسی بھی پاکستانی بچے کی تصویر نہیں ہوتی کہ اس کا علاج ہم نے کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈین اتنے زیادہ وہاں اسٹیبلشڈ ہیں اور ان ایوری تھنگ ہے کہ مطلب وہ نظر آپ کو آ رہے ہیں, رائٹ. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے بہت سارے انڈینس کو وہاں جانتی ہوں, مسلمان, ہندو, جو بھی سکھ, جو بھی ریلیجن ہے, وہ سادہ ہیں. دبئی میں بہت بزی ہیں, اور اس ماحول میں آپ نے اتنا وقت دیا, اتنی اچھی بات چیت ہوئی, یقین مانیے آپ سے مل کے بہت مزہ آیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے پوچھا اور مجھے بھی امپورٹنس دی. دیٹس گڈ. تھینک یو سو مچ.